میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں موئز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ مریم نواز صاحبہ کا بی بی سی اردو کو انٹرویو اور اس کی فال آؤٹ جو ہے وہ اب تک اس کے ریپلز فیل کیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے اس انٹرویو میں ایک پوزیشن لی تھی جس کو حکومت اور حکومت کے حامی ایک اباؤٹ ٹرن اور ایک سچویشن کا ڈفرنس اور ان کے مزاج میں نرمی یا ایک تبدیلی کا اشارہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر مریم نواز صاحبہ نے فوج کے حوالے سے ڈائیلاگ کا اشارہ کیا تھا اور اس کو لیکن رائڈر یہ لگایا تھا کہ وہ ہوگا ضرور لیکن عوام کے سامنے ہوگا، چھپ چھپا کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور کیونکہ اسی سے پہلے مریم نواز صاحبہ یہ بھی بات کر رہی تھی کہ اس حکومت کو پہلے تو جانا ٹھہرے گا، اس کے بعد آزادانہ انتخابات کے بعد ہی کچھ ہوگا، تو اس کو جوڑ کر حکومت کی طرف سے یہ پوزیشن آئی کہ مریم نواز صاحبہ فوج سے در حقیقت یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا جائے۔ بہرحال اس ڈائیلاگ ہونا کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ایک ایسی پوزیشن ہے جو کہ انہوں نے پہلے کبھی واضح طور پہ نہیں لی۔ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا جو جامع ہم نے دیکھا ہے کانورزیشن کو پہناتے ہوئے وہ بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی کی طرف سے زیادہ دیکھا ہے، فضل الرحمان صاحب کی طرف سے زیادہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ غلطیاں جن کی ہوئی تھیں ان سے منوائی جائیں گی، وہ مانیں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے بھی یہ ان کا ایک فیوریٹ لائن رہی ہے کہ سب سامنے آئیں اور سب مل کے ایک چارٹر بنائیں کام کرنے کا، اگر ہمارا آئین جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پروسیس کرنے میں دقت پیش کر رہا ہے۔ لہٰذا اس کانورزیشن کے اندر مریم نواز صاحبہ کا شامل ہونے کے ریپلز بننے تھے اور وہ کس طرح بنے اور اس کے اندر میجر لوگوں کی کیا کامنٹس آئیں آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا؟ ڈائیلاگ کی بات کی گئی ہے، بات کرنے کی، اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا، یہ پی ڈی ایم کا موقف ہوگا، اس بارے میں کوئی ایک پارٹی الگ فیصلہ نہیں کرے گی۔ جو ذمہ دار ہے، ظاہر ہے کہ جب اس حوالے سے کچھ اصلاحات کی طرف ہم جائیں گے تو اس کے ذمہ دار کے ساتھ بات کریں۔ میں اس لیے شخصیات کا نام نہیں لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے ایک ادارے کا تصور بھی ہے اور ہمیں اس کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ فضل الرحمان صاحب نے اول تو وہی بات کی جو مریم صاحبہ نے کی، کیونکہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ صرف میرا نہیں ہوگا، یہ اے پی سی کے جو پروسیس ہے اور جو پی ڈی ایم کا پروسیس ہے وہ مشترکہ طور پہ یہ فیصلے کا اعلان کریں گے اور اس کے وقت کا بھی اعلان وہی لوگ کریں گے۔ اور آگے جاتے ہوئے فضل الرحمان صاحب نے وہ بھی دلیل پیش کی جو کہ مریم نواز صاحبہ کی تاثرات سے متفق ہے کہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کرتے ہیں جن کو آپ در حقیقت سمجھتے ہیں کہ وہ آج کل کے حالات سے ذمہ دار ہیں، نہ کہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جن کو آپ بذات خود سلیکٹڈ یا کٹ پتلیاں کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے پھر نام لینے کے حوالے سے فضل الرحمان صاحب کی ایک کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے جو کہ نواز شریف صاحب سے فرق ہے اور اس کو انہوں نے ایک بار پھر سے ریپیٹ کیا۔ بلاول بھٹو زدائی صاحب نے اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ حق حکمیت، حق ملکیت، حق روزگار جمہوری طریقے سے لیے جاتے ہیں، الیکشن سے لیے جائیں گے، ہم کسی سے سفارش پہ نہیں لیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 15 نومبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ واضح اکثریت دیا جائے گا، وہ مینڈیٹ دیا جائے گا کہ ہم اپنا جو منشور ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں۔ جہاں تک فوج سے بات چیت کی بات ہے، وہ پی ڈی ایم پلیٹ فارم نے اگر بات چیت کرنی ہے وہ پلیٹ فارم فیصلہ کرے۔ اور میں ریٹریٹ کرتا ہوں کہ پولیس ہو یا ہمارا سول ملٹری بیوروکریسی ہو، ان کو جمہوری پروسیس میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ بلاول کا ایک دلچسپ چیز کر رہے ہیں، اول تو وہ پی ڈی ایم والی بات کو ریٹریٹ کر رہے ہیں لیکن وہ مریم نواز کی بات کو اس طرح سپن کر رہے ہیں کہ جس طرح مریم نواز صاحبہ شاید مانگ رہی ہیں کہ ان کو جو حقوق چاہیے عوام کے لیے وہ کسی سے مانگ رہی ہیں، اور وہ مانگنا جو ہے وہ بنتا نہیں ہے کیونکہ حق خود ارادیت اور حق حکمرانی اور حق حاکمیت جو ہے وہ عوام کی ہوتی ہے۔ اور یہ باتیں بہت خوبصورت ہیں لیکن ان باتوں کی نفی نہیں کی تھی جب مریم نواز صاحبہ نے بات کی تھی۔ اب مریم نواز صاحبہ بذات خود اپنی تقاریر میں اور میرے خیال سے سوات میں انہوں نے تقریر کی ہے لاسٹ، انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک ہی علاج ہے پاکستان کی ساری بیماریوں کا، پاکستان کو آج لاحق بڑے بڑے مسائل کا ایک ہی علاج ہے کہ اس عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کو گھر بھیجو اور اس ملک میں فری اینڈ فیئر نئے الیکشنز کراؤ، عوام کے حقیقی نمائندوں کو ان کا اختیار واپس کرو۔
میں اداروں کو کہتی ہوں کہ عمران خان کے پیچھے سے ہٹ جاؤ، کیونکہ میرے سوات کے بھائیوں، ہم اداروں سے نہیں ٹکرانا چاہتے، اداروں کو بھی چاہیے کہ عوام کے ساتھ نہ ٹکرائیں۔ انہوں نے یہ بات واضح کرتے ہوئے اپنے آپ کو عوام کا ریپرزینٹیو اور عوام بالعموم کو ایک طرف کھڑا کیا اور دوسری طرف ان لوگوں کو کھڑا کیا جو ان کی نظر میں اس حکومت کو پراپ اپ کر کے رکھ رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس حکومت کو گرائیں، یہ کیا کہ آپ بس پیچھے ہٹ جائیں، باقی ہمارا کام ہے۔ بھائی صاحب، آپ متفق ہیں یا آپ اس کو کسی اور طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں؟ یہ میرے خیال میں سب لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں، لیکن ایٹ پینز ہیں کہ یہ دکھائیں کہ ہم ایک دوسرے سے مختلف بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں بات اصولی یہ ہے کہ مریم نے تو یہ کہا ہے کہ دیکھیں، آپ بس سیاست سے باہر ہو جائیں تو ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، نہ اداروں سے مسئلہ ہے، نہ کرداروں سے مسئلہ ہے۔ ہاں، جو کردار ایک طرح کا غیر آئینی کردار ادا کرنے جائے گا تو اس کردار کی ادائیگی سے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان کا اداروں سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر ادارے اور ان کے سربراہان اور ان کے جو کردار ہیں وہ غیر آئینی کردار نہ پلے کریں اور کسی سیاسی جماعت کی حمایت نہ کریں، سیاست سے اوورٹلی اور کوورٹلی باہر رہیں، تو کوئی ایشو نہیں ہے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ۔ انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کے جانے کے علاوہ مسائل کا حل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی حکومت سے بات نہیں ہو سکتی۔ یہ دوسری چیز انہوں نے واضح کر دی ہے۔ تیسری چیز انہوں نے یہ واضح کی ہے کہ عمران خان کا اب جانا جو ہے صرف ناگزیر ہی نہیں ہے، بلکہ عمران خان کا جانا، مجھے اب جو نظر آ رہا ہے ان کا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جہاں پہ ادارے ان کی سپورٹ چھوڑیں گے تو وہاں ان کے کولیشن پارٹنرز فری اپ ہو جائیں گے کہ وہ پھر اپنا راستہ خود عوام کی امنگوں کے مطابق چن سکیں، اور ان پہ وہ عوامی پریشر ہوگا کہ وہ ایسی پارٹی یا ایسی نیریٹو کا ساتھ دیں جس کا فیوچر ہے۔ تو آئی تھنک ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ دو چیزیں باور کرا سکیں۔ ایک تو اداروں کو یہ باور کرا دیں کہ اگر آپ خان صاحب کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کی اس میں نفی ہے، برائی ہے، بدنامی ہے، آپ یہ نہیں چاہیں گے، ہم اپنے اداروں کے بارے میں یہ نہیں چاہتے، آپ بس ایک سیاسی پارٹی اور ایک سیاسی شخصیت کا ساتھ چھوڑ دیں۔ دوسرا ان کا میسج جو ہے یہ آگے ہوگا کہ عوام کے ساتھ جو نہیں چلے گا، ایون پی ٹی ایم میں، یعنی پیپلز پارٹی کے لیے ہے کہ اگر آپ عوام کی رائے کے ساتھ نہیں چلیں گے تو کل کو آپ سیاسی پارٹیاں، آپ کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کولیشن پارٹی ہیں اور کولیشن میں ہیں اس حکومت کے ساتھ، تو کل کو اس ڈوبتی کشتی کے ساتھ اگر آپ جڑے رہیں گے تو جو آئندہ الیکشنز ہونے ہیں اور اب تو ہونے ہی ہیں، ظاہر ان کا یہ نیریٹو ہے، تو آپ وہاں پہ خسارے میں ہوں گے۔ یہ ان کا میسج پی ایم ایل کیو کے لیے ہوگا، غالباً ایم کیو ایم کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو ان ادر ورڈز انہوں نے عمران خان کو اب آئسولیٹ کیا ہے اور سب کو میسج یہ دیا ہے کہ تم اگر عمران خان کے ساتھ جڑو گے تو تمہاری سیاست ختم ہے، ایز فار ایز سیاست دانوں کی بات ہے، اور آپ کے ادارے کی نفی ہے اگر آپ وہ اداروں کی بات کریں۔ تو وہ انہوں نے اداروں اور سیاسی پارٹیوں بوتھ ان گورنمنٹ اینڈ ان پی ڈی ایم کو آئی تھنک انڈائریکٹلی یہ میسج دے دیا۔ لیکن آپ اس میسج کی جواب میں کیا دیکھتے ہیں جو فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے اور بلاول صاحب نے کہا ہے؟ دیکھیں، فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی جو ہے وہ آنی کہاں سے ہے۔ وہ فوج سے بات کرنے کو تیار ہیں، وہ فوج کے کرداروں کا نام لینا نہیں چاہتے، وہ فوج کی انسٹیٹیوشن کی عزت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ ضرور باور کرانا چاہتے ہیں فوج کو اور انسٹیٹیوشنز کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے رہے تو کل کو دھرنوں میں عوام سے آپ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس حد تک جو ہے وہ پی ایم ایل نون کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ وہ یہ تو مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بات نہیں کرنی اور ان کا جانا ناگزیر ہے، اور ان ہاؤس چینج بھی نہیں، وہ جنرل الیکشنز چاہتے ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو کافی حد تک اگر دیکھا جائے تو بائی اینڈ لارج ہی از کمپیٹیبل ود واٹ پی ایم ایل این از سینگ۔ ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ پھر کرداروں سے بات ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ اب مریم نواز نے جو ریسنٹلی کہا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اورس وہ اس چیز کے شاید نہیں ہے کہ بات ہو،
وہ اورس اس چیز کے ابھی تک ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ ان کو بنا کے یا ان سے ڈیل لینے کے لیے بات نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جائیں تاکہ ہم اقتدار میں آ جائیں, یہ والی بات نہیں ہو سکتی. لیکن ظاہر ہے کہ جس کے پاس آج طاقت ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں بات تو کرنی پڑے گی, اور آئی تھنک کہ وہ بولیں یا نہ بولیں یا مانیں یا نہ مانیں, کہیں نہ کہیں یہ برج بننا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جعفری صاحب کوئی آج کل کی بات نہیں ہے, یہ 72 جتنے بھی سال سے ہمارا ملک ہے یہ اتنی ہی پرانی کہانی ہے. اور کہیں نہ کہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کہانی کو اب اگلے چیپٹر میں لے جایا جائے اور اس کہانی کو کچھ آج کل کے زمانے کے ساتھ کمپیٹیبل بنا کے چینج کیا جائے, تو اس چینج کے لیے بھی کہیں نہ کہیں بات تو کرنی پڑے گی. اب یہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ کہیں آپ بات چیت میں یہ بھی دیکھیں کہ کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں کچھ آپ رول دے سکتے ہیں فوج کو کہ وہ اپنے ان کا اسٹیک بھی ہو اور ان کی انپٹ بھی لی جا سکے, لیکن سیاست میں نہ وہ پھر اس کے عوض آئیں. کیا یہ ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے, کیا یہ بات ہو سکتی ہے, کیا ہم اس طرح کی ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی طرف جا سکتے ہیں؟ ابھی تک تو بیسیکلی جو شاید خاقان عباسی صاحب کی طرف سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن والی باتیں آئی ہیں, وہی بات آپ جی دیکھیں میرا یہ خیال ہے جعفری صاحب کہ مریم نے جو کہا ہے وہ تو بالکل صحیح کہا ہے اور اصولی اور قانونی اور آئینی بات تو کی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے بات کرنے میں حرج نہیں ہے. ایک سٹیک ہولڈر ہے جو آپ you cannot ignore the elephant in the room, okay? You just can't. تو کہیں نہ کہیں بات ہونی ہوگی اور اصول اور آئین کے مطابق چلیں, آئین کے مطابق بات کریں, انہیں سیاست میں رول نہ دیں, لیکن ایک ڈی فیکٹو پاور ہے, اس سے کہیں نہ کہیں بات کرنی پڑے. فواد چودھری سے اس دعوت نامے کو از خود شاید قبول کیا, کس طرح کیا آپ کو دکھاتے ہیں؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے, 100% ڈائیلاگ ہونا چاہیے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ڈائیلاگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ڈائیلاگ جو ہے وہ ملکی مسائل پہ ہونا چاہیے. آپ کو الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اگر آپ یہ کہیں کہ ڈائیلاگ کے نتیجے میں اپوزیشن سے مقدمات ختم کر دیے جائیں, یہ پی ٹی آئی کے لیے ناقابل قبول ڈائیلاگ ہوگا. اور یہ اس لیے ناقابل قبول ہے کہ تحریک انصاف کھڑی ہی ایک ایسے اینٹی کرپشن نیریٹو کے اوپر ہے. این آر او کے اوپر کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا, کیسز کے اوپر کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا, احتساب کے پروسیس کو افیکٹو بنانے کے اوپر ڈائیلاگ ہو سکتا ہے, اس کو کمزور کرنے کے اوپر ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. فواد چودھری صاحب دوست رہے ہیں, خاص طور پہ جب اپوزیشن میں تھے تو کافی فریکوینٹ ہماری ملاقاتیں ہوتی تھی, لیکن یہاں پہ کوائٹ فرینکلی یہ ذرا بن بلائے مہمان بن رہے ہیں اس کانورسیشن میں. میری نظر میں ان سے ڈائیلاگ کی تو واضح طور پہ جعفری صاحب آپ کو سمجھ تو آ رہے ہیں نا کیوں بن رہے ہیں. دیکھیں وہ اپنے طور پہ فواد چودھری صاحب صحیح بات کر رہے ہیں, وہ تو چاہیں گے نا کہ ڈائیلاگ ہو لیکن حکومت کے ساتھ ہو. حکومت کی یہاں پہ تو ساکھ کو ٹھیس پہنچ رہی ہے نا کہ سب کہہ رہے ہیں بھائی آپ تو پپٹ ہیں, آپ سے تو بات ہی کرنے کی ضرورت نہیں. حکومت تو چاہے گی کہ بات چیت ہو اور حکومت سے ہو اور نیشنل ایشوز پہ ہو, تو انہوں نے اپنے طور پہ جو بات کی وہ تو سمجھ آتی ہے. مجھے پتا ہے, جی سمجھ آتی ہے, لیکن اس بات کو بھی پھر کلیئر کرنا فرض ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس کی کوئی کسی کی طرف سے مانگ نہیں ہے, اور اگر ہوتی تو معاملات اس نہج نہیں پہنچتے, نہ اے پی سی ہوتی نہ پی ڈی ایم ہوتی اگر انہی سے بات کرنی تھی. دیکھیں آئی تھنک مریم نواز اور فضل الرحمان تو بہت اس بارے میں کلیئر ہیں کہ خان صاحب سے نہ بات ہوگی نہ ان کے جانے کے علاوہ کوئی راستہ. آئی تھنک بلاول صاحب بھی بہت کلیئر ہیں, وہ بس اس بات میں فرق ہے بلاول صاحب کا کہ خان صاحب کے رہنے سے ان کا بھی ذرا فائدہ ہو رہا ہے. ایک حکومت سندھ میں اچھی خاصی ریپرزنٹیشن نیشنل اسمبلی میں, تو ان کو بھی وہ لیکن سلیکٹڈ ہی کہتے ہیں. ان کا بھی نظر میں یہ کٹ پتلی حکومت ہے. ساری یہ نیریٹو بلاول صاحب نے کیا تھا پارلیمان میں. جی خیر, آپ لوگوں کی کیا رائے؟ Facebook.agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, @HaiderVK10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, JFER میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب پھر سے حاضر ہوتے ہیں تو پنجاب کے اندر جو حکومت ہے اور جو انداز حکمرانی ہے اس حوالے سے بات کریں گے. اس کے علاوہ مریم صاحبہ اور بلاول صاحب کے آپس میں ایک مکالمہ ہوا, ایک میٹنگ ہوئی جس کے ویژولز بھی انہوں نے ریلیز کیے. وہاں پر کیا ڈسکس ہوا, نرمی کی اشارہ دیا گیا ہے, اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں, ہمارے ساتھ ہوں گے. اور یہ پنجاب کے اندر عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ کہا ہے
اس سے شاید اشارہ ہوتا ہے کہ آئی جی صاحب کی تبدیلی شاید سی سی پی او کی لڑائی سے نہیں تھی، لیکن خان صاحب کا کچھ ذاتی تجربہ تھا. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360 اور ہم پچھلی سیگمنٹ میں بھی مریم صاحبہ، بلاول صاحب، فضل الرحمان صاحب، ان سب لوگوں کا جو مکالمہ رہا ہے اور جو بیانیہ رہا ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے. ایک دلچسپ موڑ آیا تھا جو پچھلے ہفتے کا جب بلاول بھٹو صاحب کا بی بی سی کا انٹرویو شائع ہوا تھا. اس کے اندر انہوں نے کہا کیا اور کیا نہیں کہا، اس پہ ہم جو اب 3 لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے ان کے آپس میں رائے جو ہے وہ فرق ہے. بہرحال ان کا جو شاید کہا اور نہیں کہا کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بی بی سی کا انٹرویو دیا اور اس کے اندر بھی ایک شاید قدم پیچھے لے لیا، ہار گئیں، یہ بھی کامنٹری ہو رہی تھی. اس دونوں کی نظر میں ایک پھر چائے ہوئی اور شام کی چائے پہ گلگت بلتستان کے اندر یہ دونوں حریف، سیاسی حریف جو کیمپینز لیڈ کر رہے ہیں، ان کی ملاقات. اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی، اس کی جو لیکڈ انفارمیشن جو بیسکلی شیئر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اتفاق ہوا کہ ایک نرمی سے پیش آئیں گے، ایک اتفاق ہوا کہ جو یہ گرماہٹ پیدا کر دی گئی ہے اس کو ذرا کم کیا جائے گا. اب یہ باتیں کنفرم نہیں ہوئی ہیں مریم نواز صاحبہ کی طرف سے یا بلاول صاحب کی طرف سے، لہٰذا ہوا کیا آپس میں مکالمہ، اس کو جاننے کے لیے ہم نے نئی ورشہ پر دعوت دی ہے. بٹ صاحب بتائیں ذرا کیا ہو رہا تھا، کیا چل رہا تھا؟ جی بالکل، جو آپ نے کہا مجھ صاحب، جو کنفرم نہیں ہو سکی پہلی انفارمیشن، وہ بالکل واقعی وہ کنفرم نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اصل انفارمیشن تو کچھ اور ہے جو ابھی ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے. کہ جو ایک تو پہلے یہ سب کو پتہ ہے نواز نے ہی دعوت دی تھی چائے کی، کیونکہ وہ بڑی تھیں اور یہی انہوں نے اپنے قریبی جو ان کے ساتھ رفقا تھے ان کو بتایا کہ میں بڑی ہوں اور مجھے ان کو چائے پہ بلانا چاہیے. لیکن مقصد بالکل سیاسی تھا اس کا، اور وہ ان باتوں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ جب آپس میں بیٹھے اور اس جو گفتگو ہے اس میں دیگر جو رہنما وہ بھی تھے. پہلے مریم نواز صاحبہ نے مخاطب کرتے ہیں کہا کہ یہ ٹھیک بات ہے آپ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اس وقت ماحول ہے اس میں تو ہی ترجیح ہے، وہ ہم ہی ان کا ٹارگٹ، میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں رہے کہ بات سب کی آ جاتی ہے اور ماحول جیسا نہیں رہا، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ بھی اس لیے ہمیں فیصلے کرتے وقت کوئی بھی فیصلہ کریں احتیاط سے کام لینا چاہیے. کل کو عوام کو بھی ہم نے جواب دینا ہے، اور کیونکہ سیاستدان کی اصل طاقت اور جواب دے بھی وہ عوام کو ہی ہوتا ہے. تو یہ باتیں جب انہوں نے کی تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ بات کوئی بہت زیادہ غصے میں نہیں، ایک اچھے ماحول میں مسکراتے ہوئے اور ڈائریکٹلی نہیں، تو بلاول کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہی ہیں وہ بندے، اور اوور آل بات کی کہ ہم اس وقت ٹارگٹ ہیں لیکن کل کو دوسرے کی بھی باری آ سکتی ہے. یہ ضرور کہا کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت آپ ٹارگٹ نہیں ہیں. اس کے بعد جب یہ بات ان کی ہوئی مکمل تو حیران کن طور پر بلاول بھٹو زرداری جو کہ اس وقت ایک سانس لیے ہوئے ہیں، لیکن مریم نواز کے سامنے ذرائع کا بتانا ہے کہ ان کا سانس تھوڑا مختلف تھا. مثال کے طور پہ اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ظاہر وہ کہتے ہیں بڑی بہن ہیں، بڑی ہیں، تو اسی طرح انہوں نے بڑا ہمبلی کہا کہ آپ کا جو مشورہ ہے وہ ہمیشہ بڑا سنسیئر ہوتا ہے، خلوص سے آپ مشورہ دیتی ہیں اور میں اس کو اون کرتا ہوں. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک جملہ بولا جو کہ بالکل کنٹراڈکٹ کرے گا ان کی جو اس وقت سامنے کی باتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب اس وقت جو لڑائی لڑ رہے ہیں یہ جمہوریت کے لیے ان کی لڑائی ہے، اور ان کی جو اس وقت بیانیہ یا سانس ہے اس سے بہرحال جمہوری جو طاقتیں ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اچھا، اس کے بعد تھوڑی سی بات انہوں نے پھر اپنا ظاہر وہ یہ تو پہلے کہا، پھر وہ تھوڑا سا جواب بھی دینا تھا، پھر وہ انہوں نے خود ذکر کیا کراچی والے واقعے کا جو آئی جی کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اس سے پہلے تو کبھی کوئی مانتا ہی نہیں تھا، تو کم از کم اس میں یہ تو ہوا کہ کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو گئی، لوگوں کو ہٹایا گیا، اور آئندہ کم از کم اگر ایسی کوئی چیز کچھ سوچے گا بھی تو
پہلے اسے اندازہ ہوگا کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایک یہ بھی بڑا مسکراتے ہوئے دبے الفاظ میں ایک تھوڑا سا جواب بھی انہوں نے دیا. لیکن دو اہم باتیں ہیں اس میں. ایک تو مریم نواز کا یہ کہنا کہ اس وقت ہمیں پتہ ہے ہم ٹارگٹ ہیں لیکن باری آپ کی بھی کل کو آ جانی ہے. اور دوسرا بلاول بھٹو کا یہ کہنا کہ میاں صاحب اس وقت جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں تو اس سے فائدہ ہم سب کو ظاہر ہے وہ فائدہ تو ہو رہا ہے, لیکن ظاہری طور پہ وہ یقیناً وہ کچھ اور بھی فائدے لینا چاہ رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے ایک سانس لیا ہے کہ نام نہیں ہونے چاہیے. بہت کلیئر اب وہ باتیں کر رہے ہیں. اور ان کا یہ خیال ہے مسلم لیگ نون کا کہ شاید انہیں کوئی سبز باغ گلگت بلتستان الیکشنز کے بارے میں بھی دکھائے گئے ہیں. اور یہ ان کا نون لیگ کا خیال ہے کہ 15 تاریخ کے بعد شاید وہ بھی واضح ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی کی اصل جو صورتحال ہے اور باقی بھی جو کچھ رہنما ہیں ان کا صحیح پتہ چلے گا 15 کے الیکشنز کے بعد کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. تو یہ ساری گفتگو کی دو پوائنٹ اس میں میں پھر دوہرا رہا ہوں اہم ہیں. ایک تو مریم نواز کا یہ کہنا کہ ہم ٹارگٹ ہیں, ہم وہ تیار ہیں اس کے لیے اور بھگت رہے ہیں, لیکن باری آپ کی بھی آ جانی ہے. اور یہ خیال رہے کہ فیصلے جو کہ میاں صاحب جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن باہر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میاں صاحب تھوڑا زیادہ آگے جا رہے ہیں, اتنا آگے انہیں نہیں جانا چاہیے. کیا ہوا تھا اس کے مطابق وہ بات کریں. صحیح نہیں, لیکن اس میں صاحب یہ بتائیں گے نتیجہ پھر کیا نکلا, اب مختلف کیا ہوگا اس میٹنگ کے بعد؟ کیا بلاول صاحب مریم نواز کی بات سنتے اور سمجھتے ہوئے یہ سمجھیں گے کہ آج اگر نون کا ساتھ نہیں دیا تو کل نون ساتھ کھڑی نہیں ہوگی جب ان کی باری آئے گی؟ کیا وہ واقعی اب سمجھتے ہیں کہ ان کی باری آئے گی؟ مطلب ایکچولی جو ہے وہ کیا فرق پڑے گا اب اس میٹنگ کے بعد رویوں میں یا سیاسی کوئی سٹانس میں کوئی فرق پڑے گا آپ کے خیال سے؟ حیدر صاحب بیسک بڑا اچھا سوال آپ نے. یہ بیسیکلی یہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ سیاست میں یہ دونوں جماعتوں کا مختلف ہوتا ہے. ہر وقت اچھا اکثر ہوتا ہے کہ دونوں کو ایک ہی وقت میں سبز باغ نہیں دکھائے جاتے ہیں, نہ ہی دونوں کو ایک ہی وقت میں فائدے ہوتے ہیں. بعض کا ہو بھی جاتے ہیں لیکن اکثر ان میں سے ایک کو ہی چنا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب باہر جانے والے تھے تو بلاول بھٹو کے مجھے ایگزیکٹلی اس وقت سامنے وہ سین نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹرین مارچ کر رہے تھے تو انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ بڑی بات کرتے ہو خان صاحب, وہ تو جا رہا ہے میاں صاحب ایسے, وہ بڑا کلیئر کیا. اس وقت یہ فائدہ اٹھا رہے تھے مسلم لیگ نون والے اور وہ تنقید. اب مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو کہہ رہی ہے آئندہ بھی انہوں نے ایسے چلنا ہے, اپنا اپنا فائدہ سب نے دیکھنا ہے. بے شک مریم نواز نے کہا کہ آپ کی بھی آ سکتی ہے, آج ہماری ہے, لیکن یہ باتیں ان کو بھی کہی جاتی تھیں جب وہ فائدہ لے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان دونوں کی سیاست ایسے ہی چل رہی ہے, اپنے اپنے فائدے دیکھنے, اکٹھے بھی چلیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس لیول پہ جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ کوئی اتنی وہ غصے والی باتیں تانا زنی اس طرح نہیں ہوتی. یہ چینج I want to know what will change. آپ کہہ رہے ہیں nothing will change in essence. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی تبدیلی نہیں آنے والی کسی بھی چیز میں اس ملاقات کے بعد. جی اس کا چینج کا ان کا خیال یہ ہے, مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے, بلکہ کافی لوگوں کا تجزیہ کار بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جو 15 کا الیکشن ہے گلگت کا, اس کے بعد چینج واضح ہو جائے گا. لگ رہا ہے لوگوں کو کہ بلکہ مسلم لیگ نون کو یہ خیال ہے ان کا کہ اگر پیپلز پارٹی کوئی ون کر جاتی ہے, کوئی اچھی صورتحال بنتی ہے, تو جو اس وقت بلاول بھٹو جس لائن پہ چل رہے ہیں وہ چلتی رہے گی. شاید اس میں مزید بہتری آئے اور مضبوط ہوں وہ اس اپنی لائن پہ. لیکن اگر وہ تھوڑا ہار کے ادھر سے پیچھے آتے ہیں تو یہ مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ وہ ان کے قریب تھوڑے سے ان کے بیانیے کے قریب آ جائیں گے. ابھی ایک لائن دونوں کے درمیان ذرا اس پہ کامنٹ کیجیے گا. یہ مریم نواز صاحبہ کی جو یہ پوزیشن رہی ہے اور وہ جو ایلائز کو, جو اس حکومت کے ایلائز ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کی سپورٹ کا اشارہ کر رہے ہیں, تو ممکن تو یہی لگتا ہے کہ پہلا ٹارگٹ پی ایم ایل نون کا شاید پنجاب حکومت ہے. اور وہ اس لیے کہ اگر آپ ساتھی ہٹا دیں پی ٹی آئی کے پاس سے تو پی ٹی آئی کی حکومت ویسے ہی مٹی کی طرح ڈھیر ہو سکتی ہے پنجاب میں.
تو اگر پہلا ٹارگٹ یہ ہے اور پہلا ٹارگٹ ہونا بھی یہی چاہیے، لو ہینگنگ فروٹ ہے، تو اس حوالے سے پی ایم ایل این کس حد تک کانفیڈنٹ ہے جو آپ کو پتا ہے؟ آپ سمجھ جائیے گا، میں ایک اشارہ دیتا ہوں، ایک انفارمیشن اچھا آپ کے سوال سے آ گئی ہے ذہن میں. زبیر صاحب، محمد زبیر صاحب جو ملاقاتیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک ملاقات میں یہ بھی کہا گیا کہ مریم نواز بے شک وزیر اعلیٰ بن جائیں پنجاب کی، وہ اپنی سیاست کریں، وہ بے شک اوپر جا کے وفاقی وزیر بن جائیں تو کوئی اعتراض نہیں، وہ اپنی سیاست کریں. تو یہ زبیر صاحب کو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا سب سے پہلے مریم نواز کا کہا گیا ہے، اور یہ شور میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کنفرم انفارمیشن ہے. ظاہر ہے اب میرا خیال ہے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. اچھا تو بٹ صاحب یہ ایک اور آپ سے انفارمیشن لیں گے پھر آپ فری ٹو گو. سر یہ آئی جی صاحب کے بارے میں، اس کی تبدیلی کے بارے میں ہم خواہی میں کہہ رہے تھے سی پی او کی لڑائی ہو گئی، اصل میں عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ آئی جی صاحب تبدیل کیوں ہے، وہ دکھانا چاہتے ہیں. خان صاحب تقریباً یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر کی فیملی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس مثال کے اندر خان صاحب یہ مثال دیے بغیر کہ وہ اپنی ایک ذاتی ایکسپیرینس سے اور ان کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کچھ کر دیں اب آپ کی حکومت ہے. This doesn't sound like Imran Khan. It sounds like the people that Imran Khan would speak against. But بہرحال میسج یہ ہے بٹ صاحب کہ وہ آئی جی صاحب تو الگ سے نااہل تھے، ان کے کہے ہوئے کام نہیں کرتے تھے قبضہ گروپوں کے خلاف، اس لیے وہ گئے. ان کا شاید تعلق کوئی سی پی او سے نہیں تھا. بڑی عجیب بات ہے ویسے، خان صاحب نے فرما دی ہے کہ ایک طرف وہ آئی جی کی اتنی تعریفیں انہوں نے کی ہوئی ہیں، کاش بلکہ وہ ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ یہ تو ہمیں وہ چلانا چاہیے کہ یہی وہ آئی جی ہیں. بدلے تو انہوں نے 4-5 ہیں کہ مجھے ان کی تعریف سب سے زیادہ کرتے تھے. تو وہ تعریف پتہ نہیں پھر وہ کون سے لوگ تھے جن کی کرتے تھے. حالات یہ جو وہ اپنے بہنوئی کی باتیں بتا رہے ہیں اور قبضہ گروپوں کی، اصل میں تو بات یہی ہے کہ جو سی پی او لگائے گئے ہیں، جنہوں نے آتے ہی، اصل میں تو یہ کہنا چاہیے آتے ہی انہوں نے اپنا بتایا کہ وہ سفارش پہ آئے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے موٹر وے کیس پر ہر بات جو فرمایا اور کنٹروورشل ہی بنے، جب بھی بات کی ہے وہ کنٹروورشل بنے ہیں. جو پوائنٹ میک کر رہے تھے انہوں نے اپنے بہنوئی کی کہانی لے کے جو یہ بات کی ہے، ان کی سادگی تھی یا کچھ اور؟ بڑی عجیب بات ہے. آپ دیکھیں نا، ایک طرف اب وہ آئی جی کو کیا تو سیدھی بات ہے کہ آئی جی صاحب کو اسی چیز کی تعریف کرتے تھے اور آپ وہ کہہ رہے ہیں اس کو اگر پہلے ہٹاتے تو ہم مان لیتے، لیکن سی پی او کی وجہ سے جب وہ نہیں مانے کہ ان کو آپ نے لگایا ہے تو میں نہیں اس کو رکھ سکتا، تو پھر وہ ان کو کہا کہ آپ جائیں. لیکن بات کوئی آپس میں ملتی نہیں ہے اور بڑی عجیب بات ہے. اور ایک وزیر اعظم کے بہنوئی اور وزیر اعظم کہیں اور پھر بھی وہ قبضہ نہ چھوٹے اور اتنے حالات خراب ہوں، یہ تو بس دیکھ لیں خان صاحب بولتے ہیں وہ نیا پھر پنڈورا باکس کھلتا ہے، نئے باتیں شروع ہو جاتی. اب اس میں تو بڑی کلیئر بات ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہی آئی جی ہیں جن کی تعریف خان صاحب نے سب سے زیادہ کی ہوئی ہے، کسی اور نے نہیں کی اور کسی آئی جی کی نہیں ہوئی. جن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو میں نے بتایا اور پھر بھی کچھ نہیں ہوا اور پھر ان کو سی پی او کو لگایا. اور آپ دیکھتے ہیں سی پی او کا آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ کس قدر ان کے مطلب کنٹروورسی ابھی تک اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ بالآخر وہ خاموش ہو گئے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ سی پی او ہو گئے، فیاض الحسن چوہان ہو گئے، یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جب بڑھتے ہیں وہ کنٹروورسی ہو جاتے ہیں، کیونکہ شاید وہ ان کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. اس لیے حیرت کی بات تو میرا خیال ہے اس میں نہیں ہے. بہرحال خان صاحب کی مرضی ہے، وہ وزیر اعظم ہے، انہوں نے کہا ہے تو بالکل خان صاحب کی مرضی ہے. بٹ صاحب خان صاحب کی بالکل مرضی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم اشرف بھائی ہمارا ساتھ دیا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. کچھ واقعات ہوتے ہیں جن کو پڑھ کے ایک دنگ سے آپ رہ جاتے ہیں. یہ کشموڑ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا. ایک خاتون کو نوکری کا دلاسا دے کے کچھ لوگوں نے ایک علاقے میں بلایا، ان کو پھر کئی دنوں کے لیے جبر سے پکڑ کے رکھا
ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کے اوپر سیکشول اسالٹ کیا. اس کے بعد ان کی بیٹی ان کے ساتھ تھی، اس کے سامنے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. پھر بیٹی کو یرغمال رکھ کر ان کو واپس کراچی کی طرف بھیجا، یہ کہہ کر کہ اور لڑکیاں اگر لے آؤ گے تو آپ کی بیٹی کو ہم رہا کر دیں گے. ان خاتون نے بہادری دکھاتے ہوئے ایک ASI کو کانٹیکٹ کیا، جس ASI نے پولیس والے نے اپنی بیٹی کو ایک سٹنگ آپریشن کے لیے ان کے ساتھ بھیجا، جس کے نتیجے میں ایک کرمنل پکڑا گیا اور جس کی نشاندہی کرنے پر دوسرے کرمنلز بھی پکڑے جا رہے ہیں. یہ کشمور کے واقعے کے اندر جب وہ اس خاتون کی بیٹی ریکور ہوئی تو اس بیٹی کے ساتھ پرولونگڈ سیکشول ابیوس کی سفرر تھی، پرولونگ ٹارچر اس نے سفر کیا تھا اس چھوٹی بیٹی نے. اور یہ ہولناک واقعات جو کہ ہم زینب الرٹس کی بات کرتے ہیں اور ہم اس کے بعد ایک ہائی وے ریپ کی بات کرتے ہیں، یہ ہولناک واقعات جو ہیں اس کے اوپر کامنٹری بہت آتی ہے، اس کے اوپر سینسرشپ بہت آتی ہے، بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، چوکوں سے لٹکانے کی باتیں کرتے ہیں، کیمیکل کیسٹریشن کی ہمارے وزیر اعظم بات کرتے ہیں. لیکن یہ خواتین کے خلاف اس طرح کے مظالم شاید اس لیے بھی جگہ لیتے ہیں اور پناہ لیتے ہیں اس ملک میں کہ جہاں پر خواتین کو ایک سیاسی لیول پر، ایک لیڈرشپ کے لیول پر اور ایک مذاق کے لیے ہمیشہ ادنا اور کمزور دکھایا جاتا ہے، اور ان کی جسم کے حوالے سے، ان کی شکل و صورت کے حوالے سے اس طرح کی کامنٹری کی جاتی ہے جس طرح کی کامنٹری ہم نے گلگت بلتستان میں کچھ وزراء کی طرف سے دیکھی ہے. اور یہ ایک ماحول ہے جس ماحول کی پرپیٹریشن ہم سب لوگ جس کے اندر ملوث ہیں، لیکن اس ماحول کی پرپیٹریشن ہم فرام دا پوزیشنز آف پاور جب دیکھ سکتے ہیں تو پھر وحید صاحب یہ جسٹ سچ این انسیڈنٹ کہ اس کے بارے میں پڑھ کے سن کے انسان دنگ رہ جائے. دیکھیں جعفری صاحب، یہ انسیڈنٹس اور کرائم پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اور ہر کرائم پہ حکومت کہتی ہے کہ یہ ایک کرائم ہے، اس کو ڈیو پروسیس کے ساتھ پروسیکیوٹ کر کے جو ہے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا، یہ ایک انڈیویجول کرائم ہے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں ایک ماحول کس طرح کا الاؤ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ اور زیادہ ہوں، اللہ نہ کرے، اور پھر رپورٹ بھی کم ہوں. یعنی کہ ہم ایک عورت کو کس طرح سے سوسائٹی میں ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کے آگے سے اس کو کیا نیم اور شیم کرنے کے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. آپ نے جس طرح ذکر بھی کیا کہ یہ ماحول ہے جس کے بارے میں حکومت کو فوری طور پہ کچھ کرنا چاہیے. اپنے ان کے وزراء جو گلگت بلتستان میں جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی، سب سے پہلے تو وہاں سے بات شروع ہونی چاہیے کہ یہ ماحول جو پرپیچویٹ اس طرح کا ہوتا ہے وہاں اس طرح کے کرائمز بڑھتے ہیں اور رپورٹ نہیں ہوتے. جو اویئرنیس ہے اور جو جس طرح سے خواتین جب سامنے آتی ہیں ان کا سپورٹ کرنا، ان کے سپورٹ سسٹمز ان کے لیے موجود ہونا، جو ہم آج اپنے شو سے ہی ایک اپنی جو چھوٹی سی اگر ہم دانہ ڈال سکتے ہیں تو اس طرح کی سپورٹ جو ہے رکھنا اور لوگوں کو باور کرانا کہ ہمیں اس طرح کے جو پھر خواتین سامنے آتی ہیں ان کو کس طرح سپورٹ کرنا ہے، سوسائٹی میں پھر سے کس طرح انٹیگریٹڈ رکھنا ہے کہ انہیں یہ نہ لگے کہ وہ پھر انکارسریٹ ہو جائیں گی اور بالکل ہی علیحدہ کر دی جائیں گی سوسائٹی سے، ان کی شادیاں نہیں ہوں گی. یہ بہت سارے سوسائٹل مسئلے ہیں جعفری صاحب جن کا ہمیں کچھ کرنا ہوگا. یہ انڈیویجول کرائمز نہیں ہیں، یہ انڈیویجول کرائمز صرف نہیں ہیں، یہ بہت پورے ماحول کی بات ہے، ہمارے مورلز کی بات ہے، ہمارے لاز کی بات ہے اور ہماری سوسائٹی میں جو سوچ ہے اس کی بات ہے. اور اس میں ہمیں جڑوں سے جو ہے اس چیز کو ایڈریس کرنا ہوگا، ورنہ یہ انڈیویجول کرائمز ہوتے رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے اور افسوس کی بات ہے یہ سب کہتے رہیں گے لیکن ہوگا کچھ. صحیح ہے. یہ ایک بات واضح کر دیں جاتے ہوئے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جو باتیں ہیں وہ ہم نے آپ کو کل دکھائی تھی، لیکن ٹیلی ویژن کوڈ کے تحت ہم کچھ ان کی باتیں دکھا نہیں سکے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے جو تبصرہ کیا تھا وہ بھی اس تک محدود تھا کہ جو ہم نے ان کی باتیں دکھائیں. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے، اگر میں تشریح کر دوں تو انہوں نے اول تو مریم نواز صاحبہ کو خوبصورت کہا، پھر ان کی خوبصورتی کو دولت کا استعمال کا ایک آرٹیفیشل ذریعے کے تحت، سرجریز کے تحت کا نتیجہ کہا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ آپ کا لوٹا ہوا مال ان پر لگایا ہے لہٰذا ان کی خوبصورتی آپ کی ہے. یعنی کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو ایک پراپرٹی کے تحت عذر مذاق یا عذر
مجھے نہیں پتا کہ کس وجہ سے، لیکن انہوں نے ان کو ایک عورت، کمتر عورت دکھانے کی کوشش کی، ان کو سطحی دکھانے کی کوشش کی، ان کی خوبصورتی کو، ان کی وجہ کشش دکھانے کی کوشش کی، اور پھر ان کو ایک جیسے ایک ٹریڈیبل مال دکھانے کی کوشش کی. اور اس کے بعد اگر پی ٹی آئی کے اندر وہ رہتے ہیں اور منسٹر وہ رہتے ہیں تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کون سی اسلامی فلاحی ریاست کی بات کی جاتی ہے. میری سمجھ سے باہر ہے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ صادق اور امین کی جو بات ہے، مورل کیریکٹر کی جو بات ہے، اگر یہ مورل کیریکٹر اس تھریش ہولڈ کو میٹ کرتا ہے جو اس طرح کی بات کر سکتا ہے ایک خاتون کے بارے میں، بالکل ٹھیک ہے، اور ایک خاتون جو صاحب حیثیت ہیں، اگر ان کے بارے میں اس ملک میں اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، تو آپ سوچیں کہ اس قوم کی بیٹیاں کتنی سیف ہیں. تو یہ ایشو لیگل بھی ہے، یہ لیگل ایشو ہے کہ وہ ایلیجیبل ہیں ٹو بی ممبر آف پارلیمنٹ جب ان کا مورل کیریکٹر وہ اس طرح سے ریویل کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے. facebook.com/agenda ہمارا فیس بک پیج ہے، @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے، @حیدر حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے، @JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز 7:05 پر پھر حاضر ہوں.